السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس پہ آج تھوڑے سے ہمارا جو اپنا اون پوائنٹ آف ویو بنتا ہے، یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہمارا جو اوپینین بنتا ہے یا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے نا غور کریں گے۔ تو اس میں پہلی بات، حقوق اللہ میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خاص کر اس بات کا کلیئرلی پتہ ہے کہ منیمم سے منیمم 5 بیسک فنڈامنٹل حقوق ہے انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ ہے شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اگر ان 5 ارکان کی ہماری پراپر طریقے سے اگر ادائیگی ہو جاتی ہے تو موسٹ پروبیبلی اور انشاءاللہ بہت سارے چانسز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب ایک رف اوور ویو جو ہے نا حقوق العباد پہ بھی دے دیں گے، تاکہ ہمارا جو ایکچوئل پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ہمارا جو نظریہ ہے جو وہ پراپر طریقے سے ڈیلیور ہو سکے۔ تو حقوق العباد میں جب آ گئے تو سب سے پہلی بات، ماں باپ اور بھائی بہن، میاں بیوی، اولاد، پڑوسی، یتیم، محتاج لوگ، غریب لوگ، رشتہ دار، دوست احباب اور عام انسان۔ پھر جانوروں کی طرف سے بھی، یعنی جانوروں کے لیے بھی جو ہے نا ان لوگوں کے کیا حقوق انسان کی طرف سے ان کے لیے بنتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کے اندر کور ہوتی ہے۔ تو ہم انیشیلی کوشش کریں گے کہ پہلے حقوق اللہ ہے کیا، پہلے ہم جانیں گے۔ اگر ہم حقوق اللہ جاننے سے ہمارے حقوق العباد میں کس طرح کی جو ہے نا آٹومیٹک جو ہے ایک سسٹم بن سکتا ہے، یا آٹومیٹک پریکٹسز ہمارے اندر خود بخود آ سکتے ہیں، ہم اس نظریے پہ یا اس پوائنٹ آف ویو پہ ہم ایک مرتبہ بات کر کے دیکھیں گے۔ عام طور پر ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، آج کل کے مسلمان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، حقوق اللہ تو ہر حال میں معاف کر دیے جائیں گے، سو حقوق العباد کی طرف جو ہے نا تھوڑی سی توجہ دے۔ اوکے، حقوق العباد کی طرف اگر توجہ دینا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حقوق اللہ جو ہے نا اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، رحم و کرم والی ہے، غنی ہے، لہٰذا اس کے طرف جو انسان کے جو اس کے طرف جو حقوق بنتے ہیں، ہو سکتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رحم و کرم کے صدقے میں اگر معاف بھی کر دیں تو معاف ہو سکتے ہیں۔ حقوق العباد اسی لیے معاف نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک دوسرے کی، یعنی آگے والوں کے حقوق کی کوتاہی ہونے کی وجہ سے جب تک ہم وہ پرٹیکولرلی سامنے والے اس حقوق کے بارے میں یا اس کا انصاف ان لوگوں کو جب تک نہیں ملتا تو اس کے لیے جو ہے نا اس کی معافی اتنی آسانی نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور سب کے لیے کلیئر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان کے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی کہ بھائی حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تو حقوق العباد جو ہے نا معاف کروا لینا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حشر کے دن ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیکیاں دے کے بھی جو ہے نا ان لوگوں کے حق تلافی جو ہوئی ہے اس کی بھرپائی کر نہ پائے۔ سو یہ ایک مین ریزن ہے، میجر ریزن ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو یعنی حقوق اللہ کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرتے ہوئے جو ہے نا حقوق العباد کی طرف زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن موسٹ انفارچونیٹ کیا ہے کہ نہ ہم اس کی ادائیگی پوری کر رہے ہیں، نہ اس کے آڑ میں رہ کے نہ یا اس کی ادائیگی پوری کر سک رہے، نہ ہم ادھر کے ہو رہے ہیں نہ ادھر کے ہو رہے ہیں۔ خاص کر آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے نظریے میں، اگر اس کے نظر سے اگر دیکھا جائے گا تو ہم کسی کے لیے بھی پراپر ادائیگی نہیں کر سک رہے ہیں، نہ حقوق اللہ ہو رہی ہے پورے بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے، نہ حقوق العباد پوری طرح سے جو نا عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے ہمارے کو شہادت ہے۔ ہر مسلمان جو ہے نا کسی بھی صورت میں کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں امیڈیٹلی آتی ہے اپنی نماز کو جو بہانہ لگا لے کے ہم بار بار ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ کوششوں میں ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم گرفت میں آنے ہی والے ہیں ہر حال میں، کیونکہ ہم کو سب سے پہلے فرائض میں جو ہے نا ان کم سے کم 5 فرائض میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ تو ویسی صورت میں ہم نماز سے ہم کتنا بھی بچنا چاہے تو صرف اور صرف یہی گنجائش ہے کہ اللہ کی ذات ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں معاف کر دے تو معاف ہو گئے، نہیں تو نہیں۔ تو اب بات آتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نماز کی جب بات آتی ہے تو نماز کے لیے تیار ہونے کے لیے تو پہلے کے منیمم اس کے شرائط جو ہے وہ تو ہمارے آگے ہے، موصول ہے
پھر اس کے بعد میں آپ کا وضو ہے۔ اب میرے نظریے کے حساب سے جب، یا ہم عام انسان کے نظریے کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو، وضو جب کرتا ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے، جب وضو کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ یہ ایک جنرل سا پوائنٹ آف ویو ہے، سو ہم اس بات کو بھی مانتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب ایک خالی وضو کرنے سے انسان کے گناہ، اگر صغیرہ گناہ اگر معاف ہو سکتے ہیں، تو جب ہم نماز کے لیے، جب اللہ کی ذات پاک کے سامنے جب ہم ٹھہرتے ہیں، جب اس کا کلام اس کے سامنے جب پڑھ کے سناتے ہیں، تو پڑھ کے سنانے کے لیے ہمارے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو ہمارے اس سے پہلے کا جو ٹاپک تھا، وہ ٹاپک سے پھر یہ لنک کر رہا ہے آٹومیٹیکلی، کیونکہ سمجھنے کے لیے پہلے ہم کو زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو آیات کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہ آیات کی ادائیگی کے لیے پھر ہمارے کو جو ہے نا عربک کا سمجھنا ضروری ہے۔ چلو مان لیا کہ ہمارے سب میں سے کئی سارے بھائی لوگ جو ہے نا اس کو سمجھ کے بھی ادائیگی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، مان لیے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کا ترجمہ جانتے ہیں یا اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ وقت فار دا سیک آف آرگیومنٹ جو ہے نا ہم مان بھی لیں گے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ بات ہم سمجھ کے پڑھے، ہم سمجھ کے جو ہے نا اس کی ادائیگی کر دیے۔ اب ایکچولی بات یہاں پہ آتی ہے، ایک وضو کرنے سے انسان کے چہرے پہ جو رونق آتی ہے، انسان اپنے دل سے، دماغ سے، روح سے یہ تسلیم کر لے کہ میرے کو میرے رب کے ذات کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہے، صرف ایک نیت کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جو نورانیت آ جاتی ہے، وہ نورانیت کے ساتھ جب جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کے اس کے فرائض کی انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کر دیتا ہے، تو جب انسان کی جو ہے نا اس کے دل کی، اس کی دماغ کی، اس کے روح کی، اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا چہرہ اس کا دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں بات، کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ بات سچ بھی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں جو باتیں چلتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کے تاثرات ہمارے چہرے پہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی اہمیت انسان کو بتانے کے لیے اور اس کے ساتھ میں اس کا اجر کس طرح سے دیتا ہے، اس بات کو جو ہے نا کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ کچھ جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیے کہ رات میں اٹھا کرو، آدھی رات کو اٹھا کرو، یا اس سے بھی تھوڑی کم رات میں اٹھا کرو، اور میرے حق میں جو ہے نا نماز پڑھا کرو، اور اس میں جو ہے نا اس کے کہے گئے کلمات کو جو ہے نا دہرایا کرو، رک رک کے اطمینان سے سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کیا کرو۔ یہ بات کی جو ہے نا بار بار جو ہے نا تنقید کی گئی ہے، اور انسان کو جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرنا ضروری ہے۔ سارے دن بھر کے معاملات کے بعد میں انسان جو ہے نا توجہ دیتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرا یا نہیں کرا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ رات میں اٹھو، یعنی آج کل اس پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کو دیکھا گیا تو تہجد کا تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اٹھو، میری عبادت کے لیے ٹھہر جاؤ، اور اس کے کلمات کو جو ہے نا سمجھتے ہوئے آرام سے، اطمینان سے اس کی ادائیگی کیا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ کی ذات پاک کیا کہتی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی جو نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اور جو زکاتیں ادا کی جاتی ہیں، وہ جو ہے انسان کی طرف سے اللہ کی ذات پاک پہ جو ہے نا قرض حسنہ ہے۔ اللہ کی رحم و کرم کی انتہا کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے کہ ایک جو ہمارا فرض ہے، جو ہمارے رب کے طرف جو ہے نا، یعنی اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی دیے گئے ہوئے کلمات کو جو ہے نا پڑھے، بار بار سمجھے اور اس پہ عمل کرے، اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرے، یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم پہ فرض بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو قبول کرے، نہ چاہے تو جو ہے نا اللہ اکبر، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے نا انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نمازوں کی اور خاص کر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے بتا رہے ہیں۔ بول رہے ہیں کہ اس کی ذات پاک پہ قرض حسنہ ہے، اس کے تصور کرو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کا اجر میں ہر حال میں دوں گا، بلکہ بھی بار بار بتا رہے ہیں اس بات کو لے کے۔ انسان اس بات کی حقیقت کو کتنا سمجھا، تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آخر نماز کی حقیقت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، اور نماز
इंसान को बेहयाई, बेगैरती से, बेशर्मियों से, हर तरह की दुनियावी गिलाजत से बचा लेती है, महफूज रखती है। ये बात को इंसान जो है ना रियलाइज नहीं कर रहा है। अभी इसी सिलसिले में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं इसके अंदर इनपुट करके बताता हूँ। मैं जब एक इंसान अल्लाह की ज़ात पाक की तरफ तवज्जो देते हुए उसके कहे गए अल्फाज उसके सामने ठहर के अदायगी जब करता है और उस पे अमल करने की जो है ना वादा करता है अल्लाह सुब्हाना ताला से, उसके बाद में इसकी अदायगी करने के बाद में अल्लाह की ज़ात की मदद मांगता है कि उसके कहे गए अहकामात पे जो है ना अमल कर सके, अल्लाह की ज़ात की मदद से जो है ना उसको पूरा कर सके। ये इंसान अल्लाह की ज़ात से फिर उसके तरफ तवज्जो दे के ये कहता है कि यार अब हम हमारे लिए ये सारी बातों को आसान कर दे, हमको सिरातुल मुस्तकीम पे चला और तेरी ज़ात पाक जो बेहतर से बेहतर चाहती है एक मुसलमान को करना चाहिए, एक मोमिन को करना चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते पे चला। और वो रास्ता कौन सा था? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चले थे और साहिबा कराम चले थे और चर के बाज़ाब्ता जो है ना उस पे अमल करके बताए थे, चाहे ज़िंदगी किस तरह के जो है ना आजमाइशों से क्यों ना गुजरे और कितनी तकलीफ देना हो और किन किन मराहलों से ना गुजरे, फिर भी उस पे अमल करके बताए। हमारे लिए हमारे ज़िंदगियों के ऐसे जो है ना ऐसे मिसाल कायम करके चले गए कि हमको जो है ना आज इन सब जो है मामलात को अदायगी करने के वास्ते जो है ना हमारे अंदर तकलीफ महसूस हो रही है। जहाँ पे अल्लाह की ज़ात का वादा है कि मैं इसका अजर बेहतरीन से बेहतरीन अजर दूंगा। अल्लाह ताला क्यों आखिर इन बातों को लेके इतना इंसिस्ट क्यों करे? इंसिस्ट इसीलिए करे कि हमारी हर नमाज, हमारी हर तिलावत, हमारा हर कुरान का हर आयत का पढ़ना, उसको समझना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे को दुनियाई बेहयाइयों से, बेगैरतियों से और जो है ना हर तरह के गुनाहों से महफूज रखती बोल के करे। हम ये बातों की तरफ जो है ना हमारी तवज्जो लेके जाना जो है मुनासिब ही नहीं समझ रहे। अगर हम सच में हक में, अगर हमारे दिल से, दिमाग से, रूह से अगर ये हम तस्लीम करते हैं कि बेशक अल्लाह की ज़ात के सामने ठहर के हम जिन बातों की तस्लीम कर रहे हैं, जिन बातों का वादा कर रहे हैं, उन वादों का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम हमारी ज़िंदगी में करने की नीयत भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात पाक जो है ना हमारे लिए उन सारी चीज़ों को आसान कर देंगी और हर हाल में उसको यानी उस पर अमल करने के वास्ते हमारे को मदद करेंगी। ये हमारा ईमान है, ये हमारा तक़वा है और हम अल्लाह की ज़ात पाक से जो है ना यही दुआ कर रहे हैं। वो दुआ हमारे सूरह फातिहा में है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, बल्कि भी बोल रहे हैं या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल आलमीन, या रहमान, या रहीम, तू जिन पे इनामात तय करके रखा हुआ है, उन जो लोग तेरे सिरातुल मुस्तकीम पे, राह पे, जिस राह पे चल के बताए हैं, उन रास्तों पे चला, ना कि उन रास्तों पे जिन पे जो है ना तू लानत भेजा। अब हमारी सिरातुल मुस्तकीम की बात जब आती है तो हम वापस आके यहीं ठहरते हैं कि पहली बात यह है कि फिर पुरानी हमारे जो है ना रेफरेंसेस किस तरफ जाएंगे। हमको अरबिक ज़बान पूरी तरह से आती है तो हम इसके माने समझेंगे, हम इसके माने समझेंगे तो हम दिल, दिमाग और रूह की तरफ से, हमारे जिस्म से जो है ना हर तरीके से जो है ना अल्लाह की ज़ात पाक के हैंड ओवर कर देते हैं, हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं। हम दिल से, हम दिमाग से, हम रूह से हम इस बात की तस्लीम करते हैं कि यार अब तेरी मदद की ज़रूरत है। हमको जो है ना इस गिलाजत भरी दुनिया में तेरी हर आजमाइश को जो है ना पूरा करने के लिए हमको तेरी ज़ात पाक की मदद की ज़रूरत है मेरे मौला। इस बात को जो है ना हम हमारे दिल में, हमारे ज़हनों में रख लेते हुए हम अल्लाह की ज़ात की मदद मांगते हैं, या अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम पे ही चला तू। ये सारी बातें हैं। सिरातुल मुस्तकीम के माने क्या है? वो सिरातुल मुस्तकीम कहाँ पे आके हमारे सामने रुकती है? वो हमारे वन ऑफ दी, उसके सिरातुल मुस्तकीम का वन ऑफ दी पॉइंट क्या है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, शहादत के बाद में सिरातुल मुस्तकीम की तरफ लेके जाने वाला रास्ता कौन सा है? हमारे अमाल है। हमारे अमाल क्या है? ज़िंदगी भर में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके फिर सुबह तक जो है ना हम जिस तरह के मामलात को पेश आते हैं, ये जिन मामलात हमारे सामने आए उसके जो है ना कन्फ्रंट करते हैं या उसको जो है ना किस तरह से हम मैनेज करते हैं, उसके अंदर हमारे दीन को हमारे सीनों में जिंदा रख के हमारे आका की सुन्नतों को किस तरह से अमल करते हैं, ये है हमारे अमल। यही अमल है हमारी आखिरत को जो है ना डिफाइन करने वाले। हमारी आखिरत में जो है ना हम आखिर किस पड़ले में जाके ठहरने वाले हैं, यही है। ये सारी बातें लेके जाके हमारे को वहाँ ठहरा करने वाली है। अगर हम सबको इस बात का इल्म अच्छी तरह से हमारे जहनों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे रूह में
اگر روٹ کر جاتی ہیں یہ باتیں تو اس کے بعد میں اگر ہم جا کے اللہ کی ذات پاک کے سامنے ٹھہر کے اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے اگر ایک بھی اس طرح کا سجدہ کرتے ہیں جو سجدہ جو ہے نا اللہ کی ذات پاک کے سامنے قبولیت کا درجہ رکھتی ہو، یا آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سچ میں جو ہے نا ہم زبانی جمع خرچ کے لیے من اعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو دکھانے کے لیے یا چاہے کچھ بھی رہنے دو، کسی بھی معاملات میں رہنے دو، اگر ہم اپنے فرائض کے انجام کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اس فرائض دیے جن فرائض کو انجام دیے اس میں سے اللہ کی ذات پاک کے سامنے کتنی باتیں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، کیا ہم کبھی اس کا جو ہے نا کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کریں کیا ہماری زندگیوں میں؟ نماز فرض ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات جس طرح سے، جس محبت سے، جس مسرت سے، دلی خوشی سے اللہ کی ذات ہم سے یہ کام جو ہے نا بجا لانے کی امید رکھ رہی ہے، اور ہم ان فرائض کو کس طرح سے انجام دے رہے ہیں کہ ہم کبھی بیٹھ کے ایک لمحہ تو بھی اس کا ریئلائز کرنے کی کوشش کریں؟ ارے یار، وہ سجدگی کیا ہے، وہ سجدہ ہی کیا ہے جو قبولیت کا درجہ نہ رکھے؟ وہ کلام ہی کیا ہے جو اللہ کی ذات کے سامنے ٹھہر کے جو ہے نا ہم اس کی اس کے بعد کی تسلیم کر لی ہے کہ ہم یار اب تیری ذات پاک کے سامنے یا تیرے کہے گئے ہوئے ہر بات کے سامنے جو ہے نا اس کی ادائیگی کر کے بتائیں گے، بلکہ ہم جو ہم اس کے سامنے تسلیم کر رہے ہیں، بعد میں آ کے ہم دنیا کی غلاظت میں ملوث ہو کے ان ساری باتوں کو جو ہے نا نظر انداز کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے نا کہاں تک یعنی جسٹیفائبل ہے؟ یہی اس کے معنی کیا رہ گئے یار؟ جو ہماری نمازوں کے جو ہے نا ہم کرے سو ایک سجدے کی بھی جو ہے نا قبولیت کا درجہ نہیں رکھ رہی ہے، تو اس کے معنی کیا رہ گئے؟ بے شک لا محالہ اس کی ذات پاک اتنی بڑی رحمان اور رحیم کریم ہے کہ وہ ہر حال میں ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہماری امید یہی ہے کہ اللہ کی ذات پاک جو ہے نا اس کے رحم کرم کے صدقے طفیل میں، اس کے محبوب کے صدقے طفیل میں جو ہے نا ہمارے ان اعمال کو جو ہے نا قبول کر لیتا. اب مان لیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری عبادتیں قبول کر لیا. اب ہم جو ہے نا ہماری نماز کی ادائیگی کر دی ہے، ہمارے فرض کی ادائیگی ہو گئی. ہونے کے بعد میں جب انسان باہر نکلتا ہے، ایک وضو کرنے سے اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ بالکل نورانی چہرہ بن گیا تھا. ایک اللہ کی ذات پاک کے سامنے جو ہے نا اسی جو ہے نا محبت سے، اسی خوش و خضوع سے جو ہے نا اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی فرائض کی، اس کی اور ایک فرائض کی جو ہے نا انجام دے کے باہر نکلے ہم لوگ، تو ہمارے چہروں پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے چہروں سے جو نور ٹپکتا ہے، دیکھنے والا بھی جو ہے نا اس سے متاثر ہو جائے، اور جو ہم عمل کر کے نکلے اس کے اوپر عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے. لیکن آج اتفاق کی بات سنیے، اب سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم جب باہر نکلتے ہیں، سامنے سے جو بھی انسان آ رہا ہے، اس انسان سے جب دیکھتے ہیں یا اس سے ملتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس سے ملنا. خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ شخص سے ملنا، لیکن ہمارے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سامنے سے اگر ایک مسلمان آ رہا تو مسلمان بھی آنے دو، چاہے کوئی بھی آنے دو، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم وش کریں، یا اس کو جو ہے نا ہم سلام کریں. یعنی مسلمان ہے تو اس کو سلام کرے، یا غیر مسلم ہے تو اس کو وش کرے. تو ویسی صورت میں ہمارے چہرے پہ کیا تاثرات ہونا چاہیے؟ جو شخص ہمارے سے ملنے آ رہا ہے، یا سامنے سے جو شخص آ رہا ہے، وہ شخص ہمارے چہروں کو جب دیکھا تو ہمارے چہروں پہ کس طرح کا امپریشن ہونا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ہم کو وہ آنے والا، سامنے سے آنے والا شخص ہم کو پسند نہیں ہے، تو ہمارے چہرے کے تاثرات یعنی بدل جاتے ہیں. یہیں پہ امیڈیٹلی جو سامنے جو آ رہا شخص ہے، اس کے حق کی تلافی ہو چکی ہے. اس کا حق تھا کہ ہمارے چہرے پہ مسرت دیکھے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھے، ہمارے چہرے سے جو ہے نا اس کو ایک طرح کی خوشی ملے. وہی نہیں ملی اس کا حق تھا کہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھے. وہیں پہ جس وقت اس کو دیکھتا کہ ہمارے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کی حق تلافی ہو چکی ہے، جو حقوق العباد میں آتی ہے. اگر وہ غیر مسلم ہے تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت چھوٹ مل جاتی ہوں گی، آئی ڈونٹ نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنے سے پہلے ہی یعنی آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، مسرت جو ہے نا، اس کو اس طرح سے امپریس کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نا آ کے آپ کے سینے سے لگ جائے، اور اس کا حق ایک نہیں، دو بار نہیں، ڈبل ٹرپل طریقے سے ادا ہو جائے.
آپ کے چہرے کی مسکراہٹ آقا کی سنت ہے، آپ وہ سنت سے پہلے اس کو امپریس کرنے کا تھا، ان دور سے دوڑ کے آ جائے آپ کے طرف آپ کے ساتھ میں جو ہے نا مسافہ کرنے کے لیے، وہ آئے آپ سے ملے، وہ مسرت حاصل کرے، آپ کا سلام کا جواب دے یا اس کے سلام کا جواب آپ دے، اس کی خیر و خیریت پوچھے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہم پہ لاگو ہو جاتی تھی، اور ان فرائض میں ہم کہاں تک انجام کریں۔ اور ایک سٹیپ اور، تھوڑا سا ابھی باتوں میں ایک بات نکل گئی، تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے آنا چاہ رہا ہوں میں۔ نماز میں ہی ٹھہرے ہوئے، نماز ہو گئی، مسجد میں ہی ٹھہرے ہوئے، مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایکچولی اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اجتماعی طور پہ اس کے فرائض کی ادائیگی کرو بول کے اللہ تعالیٰ کیوں بولا؟ اجتماعی طور پہ وہاں پہ فرائض کی ادائیگی کرو بول کے کیوں بولا اللہ تعالیٰ؟ پھر سنتیں ہیں، اوکے، مسجد کے احترام میں جو نمازیں پڑھنا ہے وہ پڑھ لیتے، وضو کے احترام میں جو پڑھنا ہے پڑھ لیتے، سنتیں پڑھ لیتے، اس کے بعد کی نمازوں کو اگر اس کے بعد سنتیں ہیں یا نوافل ہے وہ گھر میں پڑھنے چاہ رہے تو پڑھ لو، لیکن فرائض میں خاص کر اللہ کی ذات مسجد میں اجتماعی طور پہ جو ہے نا ادائیگی کرنے کے لیے کیوں بولا؟ وہ اسی لیے بولا کہ یہاں پہ جو ہے نا حقوق العباد کی کمپلیشن ہو سکے۔ آپ کے ساتھ میں آپ کا پڑوسی یا دور سے کوئی بھی شخص آتا ہے، دوسرا ایک مسلمان بھائی آتا ہے، وہاں آ کے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد میں اس کی خیر و خیریت پوچھنا، اس کے اچھے برے کے بارے میں پوچھنا، یہ سارے فرائض ہم پہ لاگو ہو جاتے ہیں وہاں پہ مسجد میں۔ خود مسجد میں ہمارے نماز کی ادائیگی کے بعد میں یہ ساری باتیں ہم پہ فرض بن جاتی ہیں وہاں کا وہیں۔ اور وہ فرض کیا ہے؟ حقوق العباد ہے۔ ہم جس وقت اس شخص سے بات کرتے ہیں، اس کو سلام کلام کے بعد میں وہ شخص کی خیر و خیریت جانتے ہیں، وہی ہے انسانیت، وہ انسانیت ہے، وہی ہے حقوق العباد جو اللہ کی ذات کو جو ہے نا بے حد پسند ہے۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی نیو ڈال دیا، وہیں سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے نا آگاہ کر دیا، آپ حقوق العباد نبھانے کے اندر یہیں سے ایک پہلا سٹیپ جو ہے نا ڈالنا شروع کرو۔ اجتماعی طور پہ آپ کو بٹھا کے مسجد میں نماز کے بعد میں آپ کو بٹھا کے اس کے خیر و خیریت جاننا ہے، ان کی کیا حالات ہے، کس طرح سے جا رہا ہے، کن پریشانیوں میں ہے، کن خوشیوں میں ہے، کیا ہے آپ کا جاننا وہاں پہ فرض بن گیا آپ کے لیے۔ وہاں پہ آپ انجان ہو کے نہیں نکل سکتے، ورنہ اگر وہاں پہ آپ انجان ہو کے چلے جا رہے ہیں تو مسجد میں اجتماعی طور پہ نماز کی ادائیگی کرنے کے معنی جو ہے نا انیشیل معنی یہ آپ کو جو ہے نا اس کو آپ کنڈیم کرتے رہے، آپ اس کی یعنی ترک کرتے رہے، اس کی اختلافی کرتے رہے۔ یہ باتیں ہم میں سے کتنے لوگ ریئلائز کرتے ہیں، کتنے لوگ ریئلائز کرتے ہیں؟ ہم ٹھہرے 2 رکعت فرض نماز ادا کرے، 4 رکعت فرض نماز ادا کرے، امام صاحب سلام پھیرتے نہیں، ہم 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہو جاتے۔ اب ہماری اجتماعی نماز کے جو ہے نا اس کے فرائض کی یعنی ادائیگی کہاں سے ہوئی، اور ہم کس طرح سے ان باتوں کو جسٹیفائی کر لیتے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہیں سے جو آپ اللہ کی ذات پاک جو ہے نا حقوق العباد کی جو ہے نا یعنی انیشیشن کر رہا ہے، شروعات کر رہا ہے، ہم اس کو جو ہے نا نظر انداز کر لیتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ باہر شخص ملا، یہ ہو گیا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، باہر شخص ملا، اگر آپ اس کو مسکراتے ہوئے ملے، اس کو مسکراتے ہوئے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہٹکائے، اس کو سلام کرے، اس کو خیر و خیریت پوچھے، وہاں پہ آپ کے حقوق العباد کی جو ہے نا دوسرا ارکان جو ہے نا دوسرے ارکان کی ادائیگی ہو گئی۔ پھر گھر گئے، اسی طرح سے ساری باتیں جو ہے نا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم کو جو ہے نا بیسک پوائنٹ آف ویوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے باتوں میں، ہمارے ذہنوں میں ہے نا، ہماری زندگیوں میں ان باتوں کی جو ہے نا اہمیت کیوں دیا، ان باتوں کو ہمارے کو سمجھنا ضروری ہے بھائی، ہر حال میں سمجھنا ہے۔ ہم نہیں سمجھ کے خالی فرائض کے نام پہ ہے اس کی ادائیگی کر لیتے ہوئے بھاگتے 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 جا کے کیا کریں گے؟ جو سجدہ جو ہے نا ایک قبولیت کا درجہ نہ رکھ سکی، وہ سجدے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اجتماعی کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایسی باتیں جو ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ہماری یعنی جہالت سمجھو یا لا علمی سمجھو، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم ان باتوں کی ترک کر لیتے جا رہے ہیں۔ اب حقوق اللہ کے سیکنڈ پوائنٹ، روزہ۔ الحمدللہ اتفاق نبی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کی فرائض ہے جو حق اللہ کا حق ہے جو ہم روزہ رہے اس کی ذات پاک کے لیے۔ اب ہم کس حد تک جو ہے نا ان باتوں کی تسلیم کرنے کے تیار ہیں؟ بھائی ہمارے کام، ہمارے ضروریات اتنے اہم ہیں، ہمارے کام اتنے اہم ہیں اور اتنے ٹف ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ سک رہے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑی بات ہو گئی۔ آج کل تو اتنا برا عالم ہے کہ ایون نوجوان بھی جو ہے روزے کو ترک کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ ان روزوں میں بھی کیسے کیسے حکمتیں جو ہے انسان کے لیے اس کے اندر چھپا کے رکھا. انسان کی غفلت اس کے یعنی لا علمی کی وجہ سے جو ہے نا انسان سمجھنے کی لیے تیار نہیں ہے. اور اگر وہ بات سمجھنا بھی چاہا تو بھی جو ہے نا دنیاوی غلاظت میں اتنا اس قدر ملوث ہے کہ روزوں کی اہمیت بھی جو ہے نا سمجھنے کے واسطے تیار نہیں ہے. اب ایسی باتیں ہوں گی، ایسا وقت ایسا دور ہمارے سامنے ہے ابھی، اور ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش یہ رہنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ روزہ رہ رہے ہیں اس کی حقیقتوں کو جانیں اور اس کو جو ہے نا پراپر طریقے سے انجام دیں. ویسا تو روزوں کی بہت سارے جو ہے نا فائدے ہیں، وہ ساری فائدوں کو جو ہے نا خیر میں ابھی اتنا آسانی سے لسٹ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے فرض کی ادائیگی کر سکیں. لہٰذا بس میں ابھی اس بات کو یہاں کٹ شارٹ کر کے یہیں پر روکنا چاہ رہا ہوں کہ وہ روزہ اللہ کی ذات کی طرف سے فرض ہے، ہم کو اس کو لا محالہ ہر حال میں رہنا ہے. That's it. اب یہ بات کو جو ہے نا انسان اگر اسی طرح سے میں پہلی جو باتوں سے بول رہا ہوں وہی باتوں سے اگر انٹر لنک کر لے رہا ہے، نماز کے اندر ہی جتنے فرائض، نماز کے جو فرائض ہے اس کی انجام ادائی کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اگر اتنے سارے کنڈیشنز رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں اتنے یعنی فائدے رکھا ہوا ہے، تو پھر روزے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنے فائدے رکھا ہوگا، اس بات کا اندازہ لگائیے. اور سب سے اہم بات، ایک بات تو میں اس میں کم سے کم ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے نفس کو مارنے والی سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات روزے میں جو ہے نا اپنے نفس کو مارنے والی بات ہے. اپنے نفس کو جو ہے کچل دینا چاہیے، اس کی کوئی اوقات نہیں رہنا دینا چاہیے. اور اس کے بعد میں جو غربا ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، اور جو لوگ جن کے پاس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری عبرت کے لیے ان لوگوں کو جو حالات میں رکھا ہوا ہے، ان حالات کا یا ان لوگوں کے سچویشنز کو احساس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ون آف دی ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو روزے فرض کر دیا ہم پہ. ایک تو لازم بات یہ ہے کہ وہ ہمارے صحتوں کے لیے بہت اچھا ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی جو ہے نا اس کو بار بار پروف کر کے بتا بھی دیے کئی لوگ، اور اس کی تاکید بھی کر رہے ہیں کہ روزہ رہا کرو. مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ کی ذات پہلے سے ہی جانتی ہے، اس کے علم میں ہر بات ہے، ہر بات اس کے علم سے باہر، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. خاص کر ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی وجوہات کے بنا پہ جو ہے نا روزے کو ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی یہ ہم مسلمان بننے کے لیے، ہمارا دین، ہمارے ایمان کو یعنی پختہ کرنے کے لیے، ہمارے تقوی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ایک موقع ہم کو دیا ہے. ہم دوسرے جو لوگوں کے تکلیفوں کا احساس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ایک موقع دیا ہے. چاہے ہمارا کام کتنا بھی جو ہے یعنی ہماری طاقت کا محتاج کیوں نہ ہو، یا ہماری طاقت، ہمارا ظرف، ہمارا نفس کتنا بھی کچلے نہ جائے، ہم اس کو جو ہے نا اس بات کو سمجھتے ہوئے، ہم اس کو، ہمارے نفس کو کچلتے ہوئے اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے، اور ہم اس کی غائبانہ جو ہے نا جو طاقت ہمیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا یعنی اس کے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہوئے اگر ہم اس کے فرائض کو انجام دے دیے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ روزے کا اجر بھی دیں گا اور وہ طاقت بھی دیں گا، اور اس کے بعد کے معاملات کو بھی جو ہے نا آسان کریں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور دو پہلو رہ گئے اللہ کے عباد اللہ کی طرف، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں. اور میکسیمم لوگ جو ہے نا کوشش یہی کرتے ہیں کہ کچھ بھی کرو زکوٰۃ نکال دیں اور حج کر لیں. ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زکوٰۃ جتنا نکلتا ہے اللہ کی ذات پاک کے لیے، اس کی رضا کے لیے برابر نکالیں اور برابر طریقے سے اس کو تقسیم کر دیں. بات ختم. اب اس پہ ہم کئی کو نکالنا، کئی کو کرنا، بلکہ بولے تو پہلے یہ سوچ لیجئے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اور حج کی بات جب آ گئی تو جو دکھاوے کے عمرے ہو رہے ہیں اور جو دکھاوے کے حج ہو رہے ہیں، اور جا کے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو سیلفیز لیا جا رہا ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو یہ جتنے بھی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اس سے دور رہے، اس سے پرہیز کریں. آپ یہ مت بھولیں کہ اللہ کے ایک فرائض کے انجام یعنی دینے کے لیے آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات کے پاک کا ایک تو احترام کریں، اس پاک جگہوں کا جو ہے نا احترام کریں، اس طرح سے جو ہے نا اپنے منمانیوں سے دور رہیں. اور جس فرائض کو انجام دینے کے لیے گئے ہیں
تو اس کو اس کی جو ایکچولی اس کے ریکوائرمنٹس ہے اس کے ریکوائرمنٹس کو پورے کرتے ہوئے کرے، اپنے دل سے، دماغ سے، روح سے، جسم سے، ہر طریقے سے اس کی جو ہے نا ادائیگی کرے، تاکہ وہ اللہ کی ذات پاک کے سامنے جو ہے نا قبولیت کا درجہ رکھ سکے. ورنہ اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنا سب کچھ کر کے، ایک تصویر لوگوں کو دکھانے کے خاطر جو کھینچنے کے واسطے اتنا جو پیسہ خرچ کرے، اتنا جو وقت ضائع کرے، ایک مرتبہ سوچ لو کہ آپ کے لیے وہ اجر کا وسیلہ بنے، یا نہیں تو آپ کو جو ہے نا حشر میں ڈال کے کھنلنے کا وسیلہ بنے. آپ یہ دیکھ لو، یہ باتیں جو ہے نا کوئی مذاق نہیں چل رہا ہے یہاں پہ. یہ کوئی جو ہے نا اللہ کی عبادتیں کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی ذات پاک کی طرف جو فرائض ہے، وہ فرائض کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اس کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کچھ نہ کچھ وجوہات ہے، تاکہ ہم ایک پراپر مسلمان بن کے ہمارے قرآن کو، ہمارے احادیث کو سمجھے، ہمارے فرائض کی ادائیگی کرے. یہ جتنا بھی یہ جو بے غیرتیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ انسان سراسر لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے. اپنی انا کو، اپنی جہالتوں کو سیکنے کے لیے، شیطان کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے دجال کے فتنے کا پارٹ بن رہا ہے، دجال کے فتنے کو عمل کر کے بتا رہا ہے. یہ باتیں مت بھولو، یہ ساری باتیں جو ہے نا غلط ہیں، اور اس طرح کے عمل مت کرو. اور اللہ کی ذات کے سامنے اور اس کو شان کریمی کے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو دل سے، دماغ سے، روح سے، جسم سے، آپ کے جسم کے ذرے ذرے سے اس کے سپرد کر دو، تاکہ وہ ہر حال میں آپ کو تھامے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر غلطی سے بچا لے. آخرت میں جو ہے نا آپ کے ساتھ میں صلہ رحمی ہو اور بہترین سے بہترین فیصلہ ہو. واللہ یعلم ما تصنعون.